السلام علیکم۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہر کیس اپنی نوعیت کا ایک مختلف کیس ہوتا ہے اور اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک کے بارے میں ڈسکس کرنے کی بجائے میں آپ کو جنرل پرنسپل بتانا چاہتی ہوں۔ جو بیسک اصول ہیں آپ اپنے طور پر دیکھیے گا کہ آپ کے کیس میں ان اصولوں پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، میں نے اکثر میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے کہ میرا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، وہ گھر دیر سے آتا ہے، کھانا اچھا نہیں کھلاتا، میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیتا، اس کا انٹرسٹ دوسری عورتوں میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے ہی شوہر کی بھی شکایت ایسی ہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے تیار نہیں ہوتی، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہے، کھانا اچھا نہیں بناتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن اتنا ہی برا ہے، مطلب ایک شخص اتنا برا ہے، تو پھر آپ دونوں ایک ساتھ کیوں ہیں؟ آپ کو تو الگ ہو جانا چاہیے، لیکن آج تک نہ تو کسی ہسبینڈ کے پاس اس کا جواب ہے اور نہ ہی کسی وائف کے پاس۔ دونوں ہی ساتھ ہیں، یہ سوچ کر کہ الگ تو نہیں ہو سکتے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ لہٰذا جب یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اب ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیا جائے۔ میرے خیال میں میاں بیوی سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر بار بار ہوا ہے، ہن لباسن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، اور لباس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ لباس آپ کے ستر کو ڈھانپتا ہے، لباس آپ کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، لباس آپ کو خوبصورتی دیتا ہے، لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ کا جو اسپاؤس ہے، جو پارٹنر ہے، وہ آپ کے لباس کی طرح ہے، اور اس سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے رشتے سوتیلے ہو سکتے ہیں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سوتیلی بہن، سوتیلا بھائی، لیکن میاں بیوی سوتیلے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ۔ ان کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے وہ محبت سے کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت بنیادی طور پر ایک پھلدار کاشت کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا بیج تو خود بخود ہوتا ہے، لیکن اس کو زمین میں بونا، اسے سردی اور گرمی سے بچانا، اس کے گرد باڑ لگانا، اس کو پانی دینا، اسے کھاد دینا، پھر بڑا ہو جائے تو اس کو سینچنا، یہ سارے کا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ محبت کو ہم ناؤن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ورب ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے، اور اس کو مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم مسلسل محبت کرتے ہیں تو جو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ اور یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کا ریلیشن جتنا بھی بگڑا ہوا ہے، آپ اس کے اندر محبت کی کاشتکاری کر سکتے ہیں، اس ریلیشن کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا ہے تو کیا سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا ریلیشن کیسے بچانا ہے، آپ نے خود کو بدلنا ہے۔ چاہے آپ کا اسپاؤس جتنا بھی ایکسٹریم کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو درد دے رہا ہے، آپ نے اسے اچھا فیڈ بیک دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، چاہے اس میں آپ کا قصور بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسے آپ ایک پیپر پر لکھ لیں اور کوشش کریں کہ آئندہ آپ اپنی طرف سے یہ تھوڑی سی بات بھی نہیں کریں گے۔ چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل، دونوں نے یہ کوشش کرنی ہے۔ جب بھی ایسی سچویشن آئے، آپ نے صبر کرنا ہے، چپ رہنا ہے، کیونکہ آپ نے اس رشتے کو بچانا ہے۔ جب بھی آپ کسی بات پر ری ایکشن دیتے ہیں تو کام خراب ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی اچھا موقع دیکھ کر اپنے پارٹنر سے بات کرنی ہے کہ دیکھیں مجھے آپ سے یہ شکایتیں ہیں، میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور یہ کہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے ان کی باتیں سننی ہیں اور یہاں بڑے
تحمل کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ ماضی کی بات دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بات بگڑتی ہے، نہ کہ ختم ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی سنائیں، بلکہ ان کی سنیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں۔ آپ انہیں کہیں کہ کیا آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت ہو۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے دیجئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا کیا توقعات ہیں۔ اپنی توقعات بھی انہیں بتائیں، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں ٹائم لگے گا، دن، ہفتہ، مہینہ، لیکن کوشش کرنے سے سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی کمیونیکیشن کو اس لیول پر لے آئیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اپنے دل کی بات بتانے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہ کرے، اور یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے کہ آپ مائنڈ کریں گے۔ اتنا مضبوط ہونا چاہیے آپ کا رشتہ، اور یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اگر آپ یقین دلوائیں تو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دل میں جھانکیں اور اپنے پارٹنر کے خلاف جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں سب نکال دیں، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیں۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کہ اس سارے معاملے میں بچوں کو انوالو نہ کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جب بھی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ماں خاص طور پر بچوں کے دماغ میں باپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیتی ہے، نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ باپ کے خلاف ایک نیگیٹو بات بچوں کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور باپ بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن ماں زیادہ کرتی ہے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے معاملات سے بچوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ اگر بچوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے ماں باپ بے جوڑ ہیں تو بچوں کی تربیت پر اتنا برا اثر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اثرات ساری زندگی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بچوں کو اس معاملے سے دور رکھیے، خدا را دور رکھیے۔ بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی ضروری ہیں، دونوں کی ایک ہی عزت ہونی چاہیے، دونوں کا ایک ہی جیسا احترام ہونا چاہیے۔ ان کے دل میں بالکل بھی فرق نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو بچے دونوں سے ہی دور ہو جائیں گے، اور ایک وقت آنے پر وہ اپنی اس محبت کو کہیں اور تلاش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں گے۔ اور ایک بات یہ کہ یہ رشتہ اظہار مانگتا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا پھر عمل سے ظاہر ہو، ضروری ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کی تعریف آخری بار کب کی تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آخری بار کب مسکرا کر پیار سے دیکھا تھا؟ دیکھیں، یہ سب اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے ایکٹ سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتبار، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار آپ کے بہت سے مسائل کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی ایسی زمین نہیں جہاں پھول نہ اگ سکیں، پھل نہ لگ سکیں، بس اس کی پیار سے دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔